اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ ہم کو سال بھر میں ماہ رمضان المبارک جیسا برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ خاص ایام بھی مقرر کیا ہے. یعنی ایک عبادت کے اعتبار سے خاص ایام ہیں، عبادت کے اعتبار سے جیسے شب قدر ہے اور شب برات ہے اور عیدین کے راتیں ہیں اور اس طرح کے، یعنی لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات ہوتی ہے. عبادت کے اعتبار سے یہ دن بڑے خاص اور انتہائی اہم راتیں ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے اعتبار سے بھی خاص دن اور خاص راتیں عطا فرمایا، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم کو تاریخ اسلام اور قصص اور واقعات، یعنی اپنے انبیاء کے واقعات اور بزرگوں کے واقعات اور سابقہ انبیاء کے واقعات، اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے واقعات قرآن کریم میں کثرت سے نقل فرمایا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان کو قوت عطا فرمائے اور ہمارے لیے نصیحت ہو، اور ہم شکر گزار رہے اپنے سابقین کا کہ ان کے کتنے بڑے احسان ہیں جس کے ذریعے ہم تک ایمان پہنچا ہے. ٹھیک ہے، آج 17 رمضان المبارک ہے، اور 17 رمضان المبارک یاد کیا جاتا ہے یوم الفرقان کے نام سے. یوم الفرقان، فرقان حق اور باطل میں فرق ہو جانے کا یہ دن ہے، اور یہ جنگ بدر کا دن ہے. یہ جنگ بدر کا دن ہے. اس میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی عظیم الشان فتح عنایت فرمایا. عظیم الشان اللہ تبارک و تعالی عظیم الشان فتح عطا فرمایا. آئیے آج ہم جو ہے مجھے ایسا لگا کہ ہم جو ہے
ग़ज़वा बदर का तज़किरा करें, अगरचे कि जंग बदर का, सुन रहे बेटे, अगरचे जंग बदर का जो वाक़या है वो जंग बदर का वाक़या बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा वाक़या है, यानी उसके अंदर सीख बहुत ज़्यादा है, तालीम की बातें उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, और इतने वाक़यात और इतने यानी हर स्टेप में उसके हिकमतें हैं और ईमान की बातें हैं। लेकिन आज हम क्या करेंगे इंशाअल्लाह ताला, शॉर्ट एंड स्वीट, मुख्तसर चंद बातें उसमें से इंशाअल्लाह ताला हम ज़िक्र करेंगे आपके सामने, और इख्तिताम पर कोशिश करेंगे कि इस वाक़या बयान करने के इख्तिताम पर हम चंद हिकमतें और कुछ तालीमात, यानी ग़ज़वा बदर से, जंग बदर से हमको क्या मिलता है, वो उस पर इंशाअल्लाह ताला हम थोड़ा सा गुफ्तगू कर रहे हैं। ठीक है बेटे, इंशाअल्लाह ताला। चलिए थोड़ा सा आगाज़ करते हैं। मैं वैसे वाक़या बहुत बड़ा है, मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में यानी साबिक़ में भी पढ़ा था, फिर आज बयान करने के लिए दोबारा पढ़ा, लेकिन चंद पॉइंट्स में यहाँ पर लिख के रखा, देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इतना ही हम करते हैं, इख्तिसार के साथ आधे पौन घंटे में जितना हो सका कर लेते हैं। ठीक है, वाक़या कुछ इस तरह से हुआ। आप लोग तो जानते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाया कि हिजरत करो। जी, हिजरत करने का हुक्म आया। पहले मुसलमानों को भेजे मदीने की तरफ, सारे मुसलमान आ जाने के बाद फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ला लिए। उसकी वजह क्या थी? माइग्रेट होने की, माइग्रेशन की वजह क्या थी? वजह ये थी कि मुशरिकीन जो थे मक्के मुकर्रमा के अंदर, वो बहुत ज़्यादा जुल्म कर दिए थे मुसलमानों के ऊपर, और जितना उनको समझाना था समझा चुके थे, अब और उनसे कोई उम्मीद नहीं थी। यानी कितना समझाएंगे बोलो आप, यानी जितना समझा सकते थे समझा दिए, लॉजिक के एतबार से, इल्म के एतबार से। उसके बाद उनको चांद दो टुकड़े करके भी दिखा दिए। जी, मिराकल्स जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराकल्स थे। दरख्त को चलो बोले, झाड़ को तो झाड़ अपनी जगह से चल गया। जी, कंकरियाँ थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कंकरियाँ अबू जहल हाथ में पकड़ के लेकर आया था, तो वो कंकरियों से कलमे पढ़ने की आवाज़ आना शुरू हो गई थी। जितने यानी तरीके हो सकते थे समझाने के, मिराकल के ज़रिए, लॉजिक के ज़रिए, नॉलेज के ज़रिए सब समझा दिए थे। उसके बावजूद नहीं हुआ। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ये लोग जुल्म कर रहे हैं, और ये सच को समझने के बाद इनकार कर रहे हैं। ये लोग, ऐसा नहीं कि ये लोग नहीं समझे, ये लोग समझ गए। अब ये लोग हट धर्मी पर आ गए हैं। जब हट धर्मी पर आ गए हैं तो ऐसे आदमी को कुछ भी नहीं कर सकते। अब उन सही को सही समझ के बोल रहा कि मैं नहीं मानता हूं मैं। तो अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों से कहा, क्योंकि माइनॉरिटी थी और उन पर जुल्म हो रहा था, आप लोग माइग्रेट हो जाओ और मदीना चले जाओ। और अहले मदीना जो है इस्लाम कबूल कर लिए थे और हुजूर को दावत भी दे रहे थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर आ गए। जब मुसलमान वहां पर पहुंच गए तो यहाँ के जो मुसलमान थे, मक्के से जो माइग्रेट होकर वहां पर गए, उनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज थे, उनका पैसा था, उनके दुकान थे, उनका माल था, कारोबार था, उनकी ज़मीनें थे, उनके घर थे, उनके सब कुछ था ना, उनका सब कुछ यहीं पर था उनका। लेकिन जब माइग्रेट हुए और हिजरत करके मदीना चले गए तो उनका घर भी यहीं छूट गया, उनकी दुकान भी यहीं छूट गई, उनका माल भी यहीं छूट गया, क्योंकि रात के टाइम पे हिजरत करना था। ऐसा खुल्लम खुल्ला जा नहीं सकते थे, रात रात अपनी जान बचा के निकलना था, हिजरत का मतलब। तो जब मुसलमान निकल के चले गए तो उनका बहुत ज्यादा सामान यहाँ छूट गया। वहां तो खाली हाथ पहुंचे थे वहां मदीने को, और अंसारी लोग जो है वो अपना सरकार के हुक्म से फिर आधा आधा बांट लिए थे, मुआखात हो गए थे, उनको रहने के लिए जगह मिल गई बड़ी मुश्किल से। लेकिन उनका सब कुछ प्रॉपर्टी, एसेट वगैरह यहाँ छूट गया था। इसको क्या कर रहे थे ये लोग, मुशरिकीन क्या कर रहे थे, मुसलमानों का पूरा माल लूट लिए, उनके जमीनों पे कब्जा कर लिए, उनके घरों पे कब्जा कर लिए, उनका पूरा माल लूट लिए। और जो माल मूवेबल था, जिसको हटा सकते थे, वैसे माल को ये लोग ले लेके क्या करे, मुल्क शाम ले जाके बेच दिए। अब मुसलमान ये कोशिश में थे कि भाई ये हमारे माल को ये लोग लूट लिए, हम पे जुल्म करे, हमको जगह छोड़ना पड़ा। अब ये हमारा सारा एसेट भी ये लोग लूट लिए, तो किसी तरह से अपने इस एसेट को जो है वापस लें, या जो भी उनसे निकाल सकते हैं हमको वापस निकालना, यानी अपना पैसा हमको वापस लेना है। ठीक है, उसके लिए पहले भी एक मरतबा ट्राई करे थे, नहीं हुआ। जंगे बदर से कुछ दिन पहले जो है एक सहाबी इत्तला लेकर आते हैं कि ये जो माल है, ये माल अबू सुफियान जी, उस वक्त जो यानी सबसे बड़ा बिजनेसमैन था ना, वो अबू सुफियान सबसे बड़ा बिजनेसमैन था मक्का का। और हजरत सईदना अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल के बाद उमैया बिन खलफ नाम का आदमी, वो सबसे बड़ा सरदार बन गया था मक्का सिटी का। ऑलमोस्ट आप कहें मेयर जैसा कहें, गवर्नर जैसा कहें, वो सबसे बड़ा बन गया था। उमैया बिन सलत नहीं, उमैया बिन खलफ। तो ये सब मिलके साजिश करते और वो अबू सुफियान वो पूरा माल उठा के ले जाके मुल्क शाम में बेच लेते, और बेच के वो पैसा, उसका जो पलट के जो प्रॉफिट होता ना, वो प्रॉफिट, उसमें प्रॉफिट में पैसा भी होता, प्रॉफिट में चावल, गेहूं, सामान, शहद,
جی ایسے بہت سارے چیزیں ملتے تھے. تو وہ بزنس میں وہ مال کما لے کے جو ہے لے کے واپس آ رہے تھے. یہ کتنا تھا مال؟ 1000 کیمل, 1000 اونٹ کا سامان آ رہا تھا, اور اتنا بہت سامان لے کے ابو سفیان آ رہا ہے. اور وہ کافی دور سے نکلا, اور یہاں پر کسی صحابی کو اطلاع مل جاتی ہے کہ ملک شام سے ابو سفیان مال لے کر نکلا, اور یہ ہمارا مال لوٹ کے وہ ادھر بزنس کر کے واپس آ رہے ہیں. سو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر اطلاع کر دیتے. انہوں جب اطلاع کر دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ چلو جانا ہے, ہم کو ایک کام ہے. مسلمانوں کو یہ اعلان فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں یہ کام سے, جو ساتھ میں آنا چاہ رہے ہیں آ سکتے ہیں. جی کام کے لیے ہم جا رہے ہیں اور جو آنا ہے آ سکتے ہیں. اب اس میں نہ جنگ کی بات ہوتی ہے نہ کچھ بات ہوتی ہے. جی مال لانا ہے اس لیے چلنا ہے. تو کیونکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی کوشش کر چکے تھے اپنا مال واپس کھینچنے کی یہ لوگ, تو مسلمانوں کو تھوڑا بہت اندازہ تھا. تو مسلمان جو ہے اکٹھا ہو جاتے, چلو بھائی چلو جاتے. تو کتنی تعداد جمع ہوتی. اب اس میں راویوں کا اختلاف ہے. کسی نے کہا 313, 314, 320, 340. جی 313 منیمم نمبر 313 ہے, میکسیمم نمبر 340 ہے. برابر اتنے نمبر کے ساتھ جو ہے مسلمان وہاں سے نکلتے. اب ہم منیمم نمبر مان کے چلتے ہیں 313 تھے. مگر جب نکل رہے تھے تو وہ لوگ کا انٹینشن جو تھا وہ ایک تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی پراپر پروفیشنل لشکر نہیں تھا, آرمی نہیں تھی ان کے پاس. ابھی نیا اسٹیٹ تیار ہو رہا تھا, جیسا کہ ہم سابق میں بھی کئی مرتبہ بتایا کہ یہ کسانوں کا ایک مقام تھا. جی مدینہ منورہ کھیتی باڑی والا علاقہ تھا, تو یہاں پر کوئی ایسی تیاری جنگ وغیرہ یہ سب نہیں تھا ان کے پاس. مکہ میں سب تھا, مکہ کمپلیٹ اسٹیٹ تھا ایک, تو مدینہ کمزور جگہ تھی, تو ان کے پاس ویسے بھی تیاری نہیں تھی. اور پھر نکلتے وقت بھی تو جنگ کا کوئی پروگرام نہیں تھا نا. پروگرام یہ تھا, اچھا یہ بھی معلوم کرے کہ وہ 40 اونٹوں کو 1000 اونٹ کا جو قافلہ آ رہا ہے اس کو سنبھال رہے ہیں کتنے لوگ, لے کے آ رہے ہیں کتنے لوگ. ایک آدمی تو نہیں لا سکتا نا. جی تو اس میں مختلف روایت ہے, 30 to 40 آدمی تھے, 30-40 آدمی تھے جو لے کے آ رہے تھے. اس کو ادھر سے ادھر سے ہکال لیتے, لے کے آ رہے تھے. وہ لمبی لائن چلتی وہ اونٹوں کی, پورا لکیر کھینچے ویسا چلتے وہ لوگ, تو لے کے آ رہے. تو یہ لوگ 30-40 آدمی ہیں, زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو جب 300 سے تھوڑا اوپر 313 آدمی جمع ہو گئے تو یہ لوگ کو بولے انف ہے یہ نمبر. ہاں گھوڑے کتنے تھے یہ لوگ کے پاس؟ 313 آدمی جو جا رہے تھے, 313 لوگ جو جا رہے تھے, ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے, صرف 2 گھوڑے. کیونکہ وار کے لیے گھوڑا ہونا ضروری ہوتا ہے, اور سامان اٹھا کے لانے کے لیے اونٹ ضروری ہوتا ہے. گھوڑے پہ زیادہ سامان نہیں لا سکتے, زیادہ سامان اونٹ کے اوپر لا سکتے ہیں. شپ آف ڈیزرٹ بولتے ہیں نا اس کو, سفینہ تو صحرا کہتے ہیں اونٹ کو. سب سے زیادہ سامان اونٹ کے اوپر ہی لادا جا سکتا ہے, نہ گھوڑے پہ, نہ گدھے پہ, نہ خچر پہ, کسی پہ بھی اتنا نہیں ڈال سکتے جتنا اونٹ پہ ڈال کے لے کر آ سکتے. تو 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے ساتھ میں, 70 اونٹ یہ لوگ لے لیے تھے. اور جب جا رہے تھے تو اب ان کے پاس کچھ لوگ پیدل چل رہے تھے, اور 3 لوگ ایک اونٹ پہ ہو گئے تھے. انہوں بیٹھنا پھر انہوں اترنا, تو انہوں بیٹھنا پھر انہوں اترنا, تو انہوں بیٹھنا. ہے نہیں زیادہ ہے بھی نہیں. اب جو ہے اس کے اندر چلا رہے ہیں, اور یہ پروگرام میں ہے کہ 70 اونٹ لے جائیں گے, مال اٹھائیں گے, جتنا مال اٹھا سکتے اس میں سے لے کے آئیں گے. اس سے زیادہ تھا نہیں, گنجائش نہیں تھی. تھوڑے بہت تلوار, تھوڑے بہت, وہ تو عرب کا کیا, دنیا میں پرانے زمانے میں ہر جگہ ایسا ہی ہوتا تھا. قدیم زمانے میں ہر آدمی اپنا ہتھیار ساتھ میں رکھتا تھا. انڈیا میں بھی, عربستان میں بھی, ہر جگہ عرب میں بھی طریقہ تھا. تو جس کے پاس تلوار تھی ان تلوار رکھ لیا, جس کے پاس چاقو تھی ان چاقو رکھ لیا, جس کے پاس تلوار چاقو دونوں بھی ہے نا تو لاٹھی رکھ لی انہوں ہاتھ میں. جی جو ہو سکتا لے کے 313 نکل گئے. اب نکلنے کے بعد ہوا کیا, جیسا نکل گئے ذرا آگے بڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک صاحب کو بھیجائے, دیکھو برابر یہی روٹ سے آ رہے ہیں نہیں آ رہے؟ تو بولے ہاں یہی روٹ سے آ رہے ہیں, پراپر جو روٹ سے آتے وہی روٹ سے آ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھیج دیے تو اس کے بعد ایک چھوٹی سی پرابلم ہو گئی. پرابلم یہ ہو گئی کہ حضور کے آنے کی اطلاع جو ہے ابو سفیان کو مل گئی. ابو سفیان لے کے آ رہے ہیں قافلہ. جی کیپیٹلسٹ تھے وہ, ابو سفیان کیپیٹلسٹ تھے. تو جب ان کو اطلاع ملی, انہوں بولے بھائی یہ تو خطرناک مسئلہ ہو گیا, خطرناک مسئلہ ہو گیا. انہوں کیا کرے, ایک کام کریں گے, انہوں اپنے جو 30-40 بچے تھے نا ان کے پاس لے کے آنے والے, وہ افراد میں سے ایک کو بول دیے کہ فوراً جو ہے تم جاؤ اور مدینے میں اطلاع کرو, مدینے میں اطلاع کرو. اور اطلاع کرنے کا طریقہ کیسا تھا, ہنگامہ مچا دو. ان کو اپنی بھائی, ان کو سب سے زیادہ, اگر دنیا میں کوئی سب سے زیادہ چیز اگر ان کو عزیز ہے تو پیسہ. تو انہوں بولے کہ پیسہ, میرا پیسہ چلے آتا, آپ کیا کریں گے,
محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کے آنے والے، میں کیا کروں؟ ایک آدمی کو تیار کرے، جا مدینے میں ہنگامہ کر دے، تیز گھوڑے پہ دوڑ کے جا یا اونٹ کے اوپر تیز دوڑا لے کے، کیونکہ قافلہ جو چلتا سلو چلتا ہو اتنے اونٹوں کا، ایک کو تیز دوڑا بولے جاؤ، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا ہنگامہ مچانے کا، اونٹ کو سامنے زخم لگا دیتے تھے ناک پہ، مطلب اٹیک ہوا تو کیسا رہتا، ویسا اونٹ کو منہ پہ اس کے زخم لگا دے کے ان جو ہے اپنے تھوڑے کپڑے پھاڑ لے کے تھوڑا تھوڑا تیز دوڑ کے آ کے مکے کے اندر ہنگامہ مچانا شروع کر دیا، ہنگامہ مچانا، برباد ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ جو ہے محمد اپنے ساتھیوں کو لے کے آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے ساتھیوں کو لے کے آ گئے اور اپنا مال لوٹ لے رہے۔ اچھا اب اس کے اندر یہ اونٹوں کا جو پیسہ تھا صرف ابو سفیان کا نہیں تھا، مین ابو سفیان تھے لیکن پارٹنرز تو بہت سارے تھے۔ وہ لوگ بولے سب بھائی ہمارا پیسہ لوٹ رہا، اتنی ہمت ہو گئی، اب ان لوگ جو ہے اتنے سر کے لوگ جو ہے آ کے ہمارا قافلہ لوٹ لیں گے، تیار ہو جاؤ تیار ہو جاؤ۔ ابو جہل پوری رفتار سے کودتا اس میں، ابو لہب، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ، وہ حکیم بن حزام، ان پورے مل کے جو ہے ہنگامی میٹنگ ہوتی، کیا کریں گے؟ بولے نہیں، فوراً آرمی کو حرکت میں لاؤ۔ وہی ابو سفیان ادھر سے پہنچے تک اپن ادھر سے پہنچیں گے، محمد کو بھی آندو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تینوں ایک جگہ اسپاٹ پہ آئیں گے، ابو سفیان کو ٹھہر کے مال لے کے دیکھنے دو، اور ہم ان کے اوپر اٹیک کر کے جو ہے کیسا ان کا کام ختم کرتے، اور ان پوروں کو آج جو ہے ختم ہی کر دینا ہے، خلاص اسلام کو زمین پہ سے ختم کر دینا ہے۔ تو آنن فانن ان کا 1000 کا لشکر تیار ہو جاتا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ملک شام نارتھ سائڈ پہ ہے، بتاؤ بیٹے یہ ملک شام نارتھ سائڈ پر ہے۔ یہ تھوڑا سا میپس بتانے کا بڑا مسئلہ ہے، میرا پرنٹر خراب ہو گیا اور یہاں پر لاک ڈاؤن اتنا سخت ہے کہ ہمیں اس کو ریپیئر بھی نہیں کرا سکتا ہوں، تو یہ موبائل میں ہی بتانا پڑے گا۔ دکھ رہا بیٹے یہ؟ اچھا برائٹنس بڑھاؤں، گڈ آئیڈیا، دکھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ کلیئر بھی نظر آ رہا، چلیے ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہ ملک شام ہے، یہ ملک شام کی طرف سے آنے والی روٹ ہے۔ یہ ملک شام سے آتے وقت جو ہے یہ قافلہ اس طرح سے ابو سفیان کا آیا، اور یہ خیبر کا مقام ہے۔ یہ خیبر کے مقام سے یہ بدر آ رہا ہے، یہ بدر، یہ مدینہ منورہ، یہ مدینہ منورہ، یہ قافلے کو یہاں سے گزرنا تھا، یہ بدر مقام سے اس کو گزرتے ہوئے مکے کی طرف جانا تھا، یہ قافلہ ایسا گزرنا تھا۔ لیکن ابو سفیان کو جیسے اطلاع ملتی تو ابو سفیان کیا کرتا ہے کہ یہاں سے یہ خیبر سے آگے بڑھنے کے بعد ساحلی علاقہ، یہ ریڈ سی ہے، یہ سعودیہ کے لیفٹ سائڈ پر، ویسٹرن سائڈ پر جو سمندر آتا ہے ریڈ سی اس کو کہتے ہیں، ریڈ سی جو ہے بحر احمر کی طرف مڑ جاتا ہے، اور سمندر کے کنارے سے قافلے کو چلانا شروع کرتا ہے۔ اب کیونکہ مسلمانوں کو اطلاع یہ ہے کہ یہاں سے گزرنے والا ہے، تو مسلمان یہ بدر کے مقام پر آ کر ٹھہرے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، مسلمان یہاں پر آ کر انتظار کر رہے ہیں کہ یہ قافلہ آنے والا ہے اور یہاں سے گزر کے مکہ جائے گا، جبکہ یہ جو ہے ساحل سمندر کے بیچ کی طرف چلے گئے، اور یہاں سے 30 کلومیٹر سے زیادہ یہ ڈسٹنس ہے، یہاں سے یہ گزرتے ہوئے ابو سفیان یہ نکل گیا، اور جتنی دور یہ نکل گیا اتنی دیر میں یہ قافلہ مشرکین کا یہاں سے نکل کے بدر کی طرف آ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے؟ میں آپ تو یہ نارتھ ہے، یہ اوپر کی طرف نارتھ ہے، یہ ساؤتھ جا رہے ہیں، یہ اس طرح سے ملک شام سے سیدھا گزرنے کے بجائے یہ اس طرح سے گزر گیا۔ اب مسلمان یہ اس مقام پر ہے، یہ جو مقام ہے، یہ مقام مدینہ شریف سے آج کی تاریخ میں 150 کلومیٹر ڈسٹنس ہوتا ہے آج کے حساب سے، لیکن اس زمانے میں روٹ ڈائریکٹ نہیں تھی، آج کیونکہ پہاڑوں کو کاٹ کے سب ایک ساتھ روٹ بنا دیے تو اس طرح سے ہو گیا، اس وقت گول پھر کر آنا پڑتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 250 کلومیٹر چلے تھے اس کے لیے، 250 کلومیٹر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام کو پہنچنے کے لیے چلتے اور وہاں پر پہنچتے۔ اب وہاں پہنچ کے انتظار کرتے رہتے، اور یہ جو حضرات ہے یہ ابو سفیان، انہوں اپنے قافلے کو لے کے دوسری طرف نکل گئے۔ مشرکین نکل کے اپنے لشکر کو لے کے آ کے بدر کے مقام کے قریب پہنچ جاتے، اور پہاڑ کے دوسری سائڈ اپنے لشکر کو لا کر روک دیتے، اور یہ مشرکین کے لیے زیادہ دور ہوتا ہے، یہ مکہ سے یہ 400 کلومیٹر ہوتا تھا، اس زمانے میں جو روٹ سے آئے تھے 400 کلومیٹر ہوتا تھا، آج کے حساب سے 330 کلومیٹر آج کے حساب سے روٹ بنے گی، لیکن اس زمانے میں کیونکہ ایسے آنا پڑتا تھا پہاڑوں کو چھوڑتے ہوئے، تو 400 کلومیٹر ہوتے۔ وہ کفار وہاں سے نکل گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو جی اس بات کی اطلاع ابھی تک نہیں ہوئی، اور مشرکین آگے اور پہاڑ کے پیچھے انتظار کر رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار فرماتے، جو ٹائم پہ قافلہ آنا تھا وہ ٹائم گزر گیا لیکن قافلہ آیا نہیں۔
اب یہاں پر ہو گئی پرابلم، جو وہ آنا تھا نہیں ہے، تو دیکھنے لگا تو بولے نہیں قافلہ تو نظر ہی نہیں آ رہا، تو آگے تک لوگ کو دوڑاتے اور اس کے بعد باوجود قافلہ نہیں ملا۔ دوسری طرف سے اطلاع آتی ہے کہ مشرکین نکلے ہیں وہاں سے اور بڑے لشکر کو لے کے انہوں نکل گئے اور یہاں تک وہ لوگ آ رہے ہیں۔ اب ایسی پوزیشن پر آ جاتے ہیں، ایک ایسے مقام پر آ جاتے ہیں کہ اب اگر یہاں سے گراؤنڈ چھوڑ کر گئے، جی گراؤنڈ چھوڑ کر گئے تو بھی ایک شکست کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنی تیاری سے یہ مشرکین نکلے ہیں کہ اگر یہ گراؤنڈ چھوڑ کے گئے تو ہو سکتا ہے یہ لوگ ڈائریکٹ مدینے پہ ہی اٹیک کر دیں گے، کیونکہ یہ لوگ تو پوری آرمی تیار کر لے کے آ رہے ہیں، تو چھوڑ نہیں سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرآن کریم میں ذکر کیا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ دو میں سے کوئی ایک ملے گا۔ جی آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتَ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تمہاری خواہش یہ ہے کہ جو وداؤٹ آرمس ہے، جی وہ بغیر ہتھیار کے جو قافلہ ہے وہ ہم کو مل جائے۔ یہ ہتھیار والی ٹیم پھر اس سے لڑنا اور فائٹ کرنا یہ سب نہیں ملنا، بلکہ وہ اگر ابو سفیان کا قافلہ مل گیا تو 30-40 بچے ہیں، ان لوگوں کو تھوڑا تھوڑا تھپکیں گے، ہاتھا پیرا بندیں گے اور جو ہے مال لے کے آ جائیں گے۔ تم ایزی دیکھ رہے ہو، تمہارا یہ پروگرام ہے کہ ایزی وننگ والے اس میں جائیں گے اور سامان لے کے آ جائیں گے۔ جی وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، لیکن اللہ تعالیٰ کا پروگرام کچھ اور ہے، اللہ تعالیٰ حق کو حق ثابت کرنا چاہتا ہے آج۔ جی بہرحال آیت نازل ہو جاتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بلا لیتے، بولتے کہ دیکھو ابو سفیان تو مال لے کے نکل گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب دیکھو یہ لشکر سامنے آ رہا ہے، اس سے فائٹ کریں گے، کیسا کریں گے؟ تو جو ہے بہت سارے لوگ ڈر جاتے، تیاری میں نہیں تھے نا، جنگ کی تیاری میں نہیں تھے، یہ پلان میں نہیں تھے، یعنی یہ میں اس کا ہر ناحیہ جو ہر طرف اس کا بتانا چاہ رہا ہوں، ہر اینڈ بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک خاصی تعداد مسلمانوں کی شروع میں ڈر جاتی کیونکہ ان کو جنگ لڑنے کا تجربہ نہیں ہے، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، اس پلان سے نہیں نکلے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ لوگ ڈر جاتے کہ بھئی اتنی بڑی آرمی سامنے آ رہی، کیا کریں گے؟ اوپر نیچے ہوتے اس میں یعنی کچھ منافقین بھی رہتے، اور تھوڑا ہیبت دلاتے، منافق کو اپنی جان کا بہت ڈر رہتا، تو منافقین جو ہے وہ لوگ بھی تھوڑی گڑبڑ کرتے، بیچ میں مسلمان ذرا کمزور پڑتے رہتے۔ اتنے میں حضرت سیدنا مقداد بن اسود، یعنی دو سوار تھے نا، دو گھوڑے تھے نا، اس میں تو گھوڑوں پہ ایک زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کا گھوڑا تھا، ایک حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ کا گھوڑا تھا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ٹھہر کر تقریر کرتے، وہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں سوچ رہے ہیں؟ جب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو بس آپ حکم فرمائیے، ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، ہم چلنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے فرماتے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر بھی اس دن بڑی زبردست رہتی، جب مشورے میں کیا کہتے ہیں ایڈوائزری بورڈ کا اجلاس ہوتا تو اس میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی زبردست تقریر کرتے۔ آپ فرماتے کہ ان کا خطاب ہے، یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، دونوں میں سے کسی ایک کا خطاب ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہم سے مشورہ کیوں لے رہے ہیں، ہم سے پوچھ رہے ہیں کیوں؟ آپ آرڈر دیجئے، بس آپ آرڈر دیجئے۔ اگر آپ آرڈر دیں گے کہ گھوڑے دوڑاؤ اور جا کے پہاڑوں سے ٹکرا کے مر جاؤ تو ہم مرنے کے لیے تیار ہیں۔ یا رسول اللہ آپ اگر آرڈر دیں گے کہ گھوڑے دوڑاؤ اور سمندر میں کود کے مر جاؤ تو ہم مرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بس آرڈر دیجئے، آپ سوچ رہے ہیں آپ جو حکم کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ دو پاورفل اسپیچز ہوتے ہیں، اس کے بعد مسلمانوں کی جان میں جان آتی ہے، چلو رسول اللہ ہمارے ساتھ ہے، جو ہوتا دیکھ لیا جائے گا، جو ہوتا دیکھ لیا جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فیصلہ فرما چکے، لیکن مشورہ کی تعلیم دی آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فیصلہ کر دیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ چلو ہم کو جنگ کی طرف چلنا ہے۔ تو کون سی پلیس ٹکراؤ کے لیے اچھی رہتی، کلیش کے لیے، جی ٹکراؤ کے لیے کون سی جگہ اچھی رہتی؟ وہ جگہ جو ہے جنگ بدر کا جو ہے غزوہ بدر نام تھا ایک کنویں کا، ویل بولتے نا، بولی، ایک بڑی بولی تھی، اس کا نام بدر تھا، وہاں پر اور بھی بہت سارے بولیاں تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے چلو ہم وہاں پر جاتے ہیں، وہاں پر ہم ٹکرائیں گے، دو طرف ایسا پہاڑ وغیرہ علاقہ ہے، درمیانی کافی میدان ہے، وہاں پر ہم پہنچتے۔ تو سارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے پہنچ جاتے۔ یہ میدان کے بعد پہاڑ ہے، پہاڑ کے اس طرف مشرکین اپنا لشکر لے کے پہنچ کے وہاں پر رکے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے پہلے یہ لوگ پہنچتے ہیں، مسلمان جیسے گراؤنڈ پہ یہ لوگ پہنچتے ہیں تو مشورہ کرتے کہ بھئی کون سی سائڈ ٹھہرنا اچھا رہے گا، یہاں ٹھہرنا، یہاں ٹھہرنا، یہاں ٹھہرنا۔ تو تھوڑی اونچائی والی جگہ دیکھ لیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہاں ٹھہر جائیں گے۔ تو ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے حباب بن المنذر۔ حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ یہ جو فیصلہ فرمائے ہیں کہ یہاں ٹھہریں گے، یہ جو ڈیسیشن ہے کیا یہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے یا جسٹ مشورہ ہے آپ کا؟ یعنی پلاننگ، جنگ کی پلاننگ اسٹریٹجی کے لیے ہے یہ،
نہیں اللہ کی طرف سے آرڈر آیا کہ یہاں ٹھہرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں یہ اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں ہے, یہ ایک جنگی اسٹریٹجی کے طور پہ ہم طے کریں. تو وہ صحابی حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یا رسول اللہ اگر اللہ کی طرف سے یہ آرڈر نہیں ہے تو پھر میں کچھ مشورہ دینا چاہ رہا ہوں, یہ جگہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے, ہم اونچی جگہ ٹھہرنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں رہے گا, ہم پانی کی سے ٹھہر جاتے. جنگ بدر میں جو بڑا کنواں ہے پانی کا, وہ کنویں کے پاس ہم جا کے ٹھہرتے, اس پہ ہم قبضہ کر لیتے ہیں اور پانی اپنے کنٹرول میں. پانی بہت اہم چیز ہوتا ہے میدان جنگ کے اندر اس زمانے میں, آج بھی ہے لیکن آج پانی پہنچانے کے دوسرے ذریعے ہے, اس زمانے میں نہیں تھے. تو بڑے کنویں کو ہم قبضہ کر لیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ٹھیک ہے چلو بہت اچھا, بہت صحیح مشورہ ہے, آؤ ہم بڑے کنویں کو کنٹرول کر لیتے ہیں, اس کے سامنے جلدی پتھر اور مٹی ملا کے, پانی مٹی ملا کے جو ہے ایک دیوار جیسی اٹھا دیتے. یعنی کوئی تیز اگر آیا بھی تو وہاں سے پانی نہیں لے سکنا, ان دیوار پھلانگ کے یا سائڈ سے گھوم کے آنا تو اس کو پانی نہیں مل سکنا, پانی صرف ہماری سائڈ رہنا, ہماری سائڈ رہنا. اس کے سامنے ایک دیوار اٹھا دیتے اور وہ بولی کو قبضے میں لے لیتے. دوسرے اینڈ پر بھی بولیاں رہتے, چھوٹے چھوٹے کئی بولیاں رہتے. تو مسلمان وہاں پر جاتے اور پتھر ڈال کے اور مٹی ڈال کے جھاڑا واڑا ڈال کے وہ بولیوں کو بند کر دیتے. یعنی ہمارے پانی صرف ہمارے کنٹرول میں, پانی آپ کے کنٹرول میں نہیں. اب وہ جو مشرکین ہیں ان کو ایک نشے میں ہے انہوں, کیونکہ انہوں بھی اپنے آدمیوں کو بھیجا کے دیکھ لیے تھے کہ کتنے ہیں ادھر, 313 ہے اور اس میں نہ گھوڑے ہے نہ زیادہ تلوار ہے نہ کچھ ہے, کچھ زیادہ خاص ہے نہیں ان کے پاس. تو ارے بھائی آج تو بس جیتنے کا ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے, پہاڑ کے پیچھے اپنا کیمپ ڈال کے اونٹاں کاٹتے پکاتے, بہت رہتا ان کے پاس. تو اونٹ جو ہے اونٹاں کاٹ رہے ہیں, پکا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, ناچ گانا ہو رہا اور انجوائے کر رہے ہیں, تیاریاں کر رہے ہیں, تلواراں گھما رہے ہیں. جی یہاں مسلمان کیا کر رہے ہیں, گراؤنڈ پہ قبضہ لے رہے ہیں. جی انہوں جو ہے 1 منٹ بھی آرام نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ بس کل جنگ کرنا ہے اس تیاری میں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بچہ وہاں سے جاتے رہتا, وہ مسلمانوں اچھا یہ جو بولیاں بند کرتے, مولا علی علیہ السلام اور ان کے ساتھ 3-4 لوگ مل کے جاتے اور بولیاں بند کرتے. وہاں پر کوئی ایک بچہ ان کو ملتا اور یہ لوگ کو اندازہ ہوتا کہ یہ مکہ کا ہی ہے بچہ, ینگ ایج کا رہتا, 18-20 سال کا کچھ رہتا ہوں. اس کو پکڑتے یہ لوگ, پکڑ کے اس کو اٹھا کے مسلمانوں کے کیمپ میں لاتے. بول تو صحیح کہاں سے ہے؟ ان بولتا بھائی میں قریش کا آدمی ہوں. کیا کرتا؟ تو ان بولا کہ بھائی میں قریش کے لیے پانی بھرتا ہوں, پانی بھرنے کا میرا کام ہے, نوکر آدمی ہوں, لشکر آیا ہوا ہے, میرے کو پانی بھرو گے تو میں پانی بھر رہا ہوں. تو صحابہ نہیں مان کے اس کو پیٹتے پکڑ کے, جھوٹ بول رہا بدماش, بول صحیح ابو سفیان کا آدمی ہے نہیں, تو ابو سفیان کا آدمی ہے نہیں, پکڑ کے اس کو خوب پیٹتے. تو اتنا پیٹتے ان بولتا ہاں میں ابو سفیان کا آدمی ہوں, جو ہے قبول کر لیتا ابو سفیان کا آدمی. تو بولے ہاں آپ چھوڑو, بولے اب ان کو بولنا شروع کرو, اب اس کو چھوڑو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب ان سچ بول رہا تھا تب تم لوگ اس کو پیٹے, اب ان جھوٹ بول رہا ہے اس وقت تمہارے ماروں کے ڈر سے, اب جھوٹ بول رہا, اب چھوڑ دیے اس کو. وہ پہلے جو بول رہا تھا وہی صحیح تھا کہ یہ کام کرنے والا آدمی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلاتے بولتے کتنے لوگ ہیں؟ تو ان بولتا کہ میں گنا نہیں, میرے کو نہیں معلوم نمبر. اچھا ٹھیک ہے, یہ بولو کہ وہ لوگ اونٹ کتنے کاٹتے, کھانا کھلاتے نا بھائی اتنے لوگ کو لائے ہوئے ہیں. تو وہ لوگ بولتے, وہ آدمی بولتا کہ وہ نوجوان بولتا کہ 9 to 10, کبھی 9 اونٹ کاٹتے کھانا کھلانے کے لیے, کبھی 10, کبھی 9 کبھی 10, اس طرح سے کاٹ رہے ہیں وہ لوگ. ایک دن 9 کاٹتے, ایک دن 10 کاٹتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے 900 سے زیادہ 1000 سے کم, 900 سے 1000 کے درمیان ہے. اب مسلمانوں کو جو ہے لشکر آ رہا معلوم تھا, اتنا بڑا نمبر آ رہا نہیں معلوم تھا. یہ لوگ 300 ہے, 313 ہے, 313 ہے یہ لوگ, اور یہ لوگ کو جو ہے اندازہ نہیں. وہ لشکر سامنے سے بہت بڑا آ رہا, بہت بڑا لشکر ہے, پوری تیاری کے ساتھ ہے. مسلمانوں کے اندر ایک ہیبت ہو جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے, اب اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ڈر کم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گراؤنڈ پر جاتے, اور گراؤنڈ پر جاتے ایک لکڑی, بعض روایتوں میں لکڑی کا روایت ہے, بعض میں جو ہے ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نشان ڈالتے اور بولتے ابو جہل کی لاش یہاں گریں گی, یہ جگہ, یہ پلیس مارک کر کے دیتے, ایسا مارک, یہاں ابو جہل کی ڈیڈ باڈی یہاں گرے گی, امیہ بن خلف کی ڈیڈ باڈی یہاں گرے گی, عتبہ کی ڈیڈ باڈی یہاں گرے گی. ایک نشان لگاتے, تو اس سے مسلمانوں کے اندر ایک کانفیڈنس آتا, ایک قوت آتی وہ لوگ کے اندر کہ ہاں بھائی یہ یعنی بڑے بڑے سرداراں جو ہے ان کے ہاریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. ٹھیک ہے, دوسرا اب رات بھی ہیبت میں گزرتی. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے یہ جذبے اور
यानी कम तैयारी के बावजूद जो कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए, अल्लाह तबारक व तआला ये चीज़ को देखकर करम फरमाता। कैसा करम फरमाता अल्लाह ताला? नींद लग जाती सबको। रात में नींद नहीं आना ना हैबत से रात में, लेकिन जो है अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक ऐसी लहर चलती है कि सारे मुसलमान सो जाते। रात होती सबको नींद लग जाती और इतना आराम से सोते, इतना आराम से सोते, और सोते वो लोग और बारिश शुरू हो जाती, बारिश हो जाती। अब यानी देखिए, जंग में एक बात याद रखिए आप कि जंग में जिसको ऊंची जगह मिल गई उसकी जीत तकरीबन यकीनी रहती, तकरीबन यकीनी रहती। जंग उहद को याद करो आप लोग, 50 आदमी पहाड़ पे थे तो 1-2 हज़ार आदमी का लश्कर पहाड़ के अतराफ से नहीं घूम सक रहा था, क्योंकि ऊपर से नीचे वार करना बहुत आसान है, लेकिन नीचे से ऊपर वार करना बहुत मुश्किल रहता। नीचे से ऊंचाई की तरफ वार करना बहुत मुश्किल काम होता और ऊपर से नीचे मारना बहुत आसान रहता। ठीक है, तो अब मुसलमानों को मुसलमान जगह नीचे लिए थे और कुफार को यह मालूम था कि हम पहाड़ क्रॉस करके आएंगे तो हमारी जगह ऊंची है, हमारी जगह ऊंची है, और मुसलमानों की तरफ रेती थी और ये जो ऊंची मकाम थी यहाँ पर मिट्टी जमी हुई थी, मिट्टी जमी हुई थी, तो उनकी पोजीशन मजबूत रहेगी। तो खतरा तो था, लेकिन जैसा नींद लग जाती और तेज बारिश होती है, सब मुसलमानों को ख्वाब आता, उस रात ख्वाब आता जिसका जिक्र कुरान में है। ख्वाब में जो है उन काफिरों की तादाद कम नजर आ रही मुसलमानों को, और मुसलमान की तादाद ज्यादा नजर आ रही है। इज़ युरीकहुमुल्लाहु फी मनामिका कलीला, कुरान में जिक्र है, अल्लाह ताला तो उन मुसलमानों को ख्वाब दिखाता कि वो लोग कम है। तो एक सहाबी कहते हैं कि बीच रात में मेरी आंख खुली, मैं देखा हैरत अंगेज, यानी जंग करने के लिए ग्राउंड पे आए हुए हैं मुसलमानों के लश्कर में, एक आदमी भी नहीं जग रहा, पूरे के पूरे सो रहे, आराम की नींद सो रहे, मस्त। एक जाग रहे हैं तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग रहे हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा अकेले जाग रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ये 313 है, अगर आज ये लोग शहीद हो गए तो फिर जमीन पे तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, बाकी सारे मुसलमान सो रहे हैं। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ देर जो है आराम करते। जब सुबह होती तो पूरे सो के अच्छा फ्रेश उठते। उसके बमुकाबिल में कुफ्फार में जो है कुछ लोग फ्रेश है और कुछ लोग फ्रेश नहीं है। ठीक है, रात में जगा हुआ आदमी सुबह में वो स्पीड नहीं दिखा सकता है, जो रात में अच्छी तरह सो के उठा वो सुबह में जो उसकी चुस्ती और नशात उसका जो रहेगा। अब जब मैदान में आते, इन्हों पहाड़ चढ़ के निकल के आ गए सामने, इधर से मुसलमान सामने आ गए, तो वो बारिश की वजह से ग्राउंड सिचुएशन ही चेंज हो जाता। ग्राउंड सिचुएशन इस तरह से चेंज होता है कि वो पहाड़ की जो मिट्टी रहती वो मिट्टी तेजी के साथ बह के नीचे आती, तेज बारिश की वजह से। तेज बारिश, जो अरबस्तान में बारिश होती नहीं, अब आजकल ज्यादा हो रही। सऊदीया में कदीम जमाने में बारिश होती ही नहीं थी, साल में एक आध बारिश हो गई बहुत बड़ी बात है, तो बारिश होती नहीं थी, तो मिट्टी काफी जमी हुई थी पहाड़ के ऊपर। अब वो तेज बारिश हुई तो वो मिट्टी फिसल के नीचे आ गई, तो पहाड़ के ऊपर जगह खदबगड़ी हो गई जी, पत्थर निकल के आ गए। जब मिट्टी बह गई तो पत्थर अब घोड़े के पैरों बराबर टिक रहे नहीं, और जब पहाड़ से उन्होंने नीचे उतरे तो जो मिट्टी नीचे बह के आई थी वो दलदल जैसी बनी हुई है। पहाड़ के ऊपर ठहरे तो जमीन सीधी नहीं है, और पहाड़ के नीचे अगर उतर के आगे ठहरे तो लाल मिट्टी में जब पानी डाल दिए तो कैसा कीचड़ कीचड़ हो जाता। तो वो दोनों नीचे ठहरो या ऊपर ठहरो उनको प्रॉब्लम है। और इधर मुसलमानों के इलाके में जिधर जमीन पे ठहरे थे ये लोग, रेती ज्यादा थी, सैंड जिसको बोलते हैं, रेती ज्यादा थी, उसमें बारिश पड़ने की वजह से क्या होता, वो जमीन घट हो गई। अब मुसलमानों के जो भी सवारी है या मुसलमान पैदल है तो उनके कदम बराबर जम रहे, दोनों लश्कर का आमना सामना होता। लोग देखते कि भाई पानी का क्या, अब तो धूप निकल गई, अब तो पानी चाहिए, तो इधर जाके कुओं को देखते तो कुओं में पानी नहीं, इधर पानी नहीं, इधर पानी नहीं, उधर पानी है। तो ये लोग बोलते ये तो उनके कब्जे में है, अब कैसा करेंगे। उसमें से एक पागल निकलता है, एक बाज रहते हैं क्रेजी पागल, क्रैक क्या बोलते हैं उसको, उन बोलता है कि अल्लाह की क्या, वो कौन से अपने भगवान का नाम लेता है, खुदाओं का, बुतों का नाम लेता और बोलता है कि उसकी कसम खा के बोलता हूं कि मैं उसमें से पानी पी के रहूंगा, देख लेना, बोलकर तेज दौड़ के जाता जी, उसमें से पानी पी के रहूंगा। एक जुनून था, शायद रात में ज्यादा पी लिया था ही क्या है कि, तो तेज रफ्तार जाता। तो हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है, जब वो तेज घोड़े पे आता उन्हें ठहर के देखते और देखकर जो है एक मारते तलवार से, उन भी अपनी तलवार निकाल लेता, कौन रोकता, मेरे को रोक लो, मैं पानी उसमें से लेके रहूंगा। एक मारे तो जो है उसका पैर निकल जाता, घोड़े पे रहता उन, एक मारे तो उसका पैर निकल जाता, उसकी बॉडी दूसरी तरफ गिरती। उसका जुनून इतना रहता है कि वो पैर निकल जाने के बावजूद जमीन पे घसीट ले जाता कि कसम खा के निकला, पी के रहूंगा, पी के रहूंगा। हजरत हमजा जाके दूसरे मार मारते, मर जाता। तो अब काफिरों को अंदाजा हो जाता कि भाई वहां से पानी हम
नहीं ले सकते, ये हम वहाँ से पानी तो नहीं ले सकते। थोड़ा बहुत जो मशकीज़ों में पानी वगैरह रहता है उससे जो है वो पानी पी लेते, जो भी है, अब उसमें लड़ झगड़ के थोड़ा बहुत पानी रहता हो। तो बोलते नहीं अब जंग शुरू कर देना, बस संभालो अपने आप को, प्यासे होना शुरू हो जाते कुफार लश्कर। तो बोलते चलो शुरू किया जाए। ऑर्डर आता उमैया बिन खलफ की तरफ से, ऑर्डर आता, अबू जहल जो है कमांडर रहता लश्कर का, कमांडर इन चीफ जो है, ऑर्डर आता कि सामने आओ। कौन सामने आते? तो आता उसमें सामने एक का नाम शैबा रहता, एक का नाम उतबा रहता और एक का नाम वलीद बिन उतबा रहता, उतबा का बेटा वलीद। तो 2 भाई और एक भाई का बेटा जी, 3 सामने आते और ये बहुत जबरदस्त लड़ने वाले लोग रहते, ये अच्छे फाइटर्स रहते। और बोलते कि मुसलमानों की तरफ से 3 सामने भेजो। तो जो है मुसलमानों में से जो है 3 अंसार सहाबा में से, उनके नाम भी है मगर मैं तवील नहीं करना चाह रहा हूँ, वो 3 सहाबा जो है सामने आते। जब आमना सामना होता, 3 वर्सेस 3 जी, 3 वर्सेस 3 आमना सामना होता, तो ये लोग बोलते कि तुम लोग कौन है? मुशरिकीन बोलते कि तुम लोग कौन है? तो बोलते हम लोग अंसार में से है। तो बोलते तुम लोग होंगे बड़े अच्छे लोग, हमारा आपसे झगड़ा ही नहीं है, आप दूसरे एरिया के, हम दूसरे एरिया के, राइट, हमारा आपका झगड़ा ही नहीं है। हाँ, हमको हमारे बराबर वाले भेजो, हमारे कौम में से भेजो। यानी वो लोग अपने लिए थोड़ी देर के लिए वो बेइज्जती फील करते हो लोग कि हमारे से लड़ने के लिए किसानों को भेजा है। उनको नहीं है अंदाजा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में रह के ये लोग कितने ताकतवर हो गए। लेकिन फिर भी उनका चैलेंज था जी, उनका चैलेंज था कि बोले हमारे बराबर के लोग को भिजाओ और कुरैश के लोगों को भिजाओ। भाई हमारे से बराबर, हमारे झगड़े ही नहीं है अंसारियों से, मदीने वालों से, हमारा झगड़ा तो उन लोगों से है जो मक्का से छोड़ कर गए और मक्का में जो इस्लाम का ऐलान करे उनसे झगड़ा है, बराबर वालों को भेजो। ये गलती कर देते वो लोग, आ गए थे सामने। क्योंकि जो फर्स्ट वार जो होता, सामने क्लैश जो होता, जो जीतता ना उसका मोरल हाई हो जाता, और जो मेन फाइटर जब हारता है, मर जाता है, तो जिस लश्कर का मेन फाइटर हारता है उनका मोरल डाउन होता जंग के अंदर। अरे भाई हमारा मेन आदमी हार गया पहले, समझ रहे? तो ये लोग गलती कर दिए, नहीं ये बराबर नहीं, बोले इनको हटाओ और उनको बुलाओ। ओए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओए मोहम्मद, हम हमारे बराबर के लेवल के आदमियों को भिजाओ, हमारे लेवल के आदमियों को भिजाओ। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हमजा, हुजूर के चचा है ना, हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, अली बिन अबी तालिब, उबैदा बिन अल हारिस, 3 जो है आते। अब ये गलती हो गई। हाँ, वो लोग को अंदाजा नहीं है, वो लोग ये समझ रहे हैं कि हम भारी है, हमारा लश्कर ताकतवर है और जीत जाएंगे आज। जब आमना सामना होता 3-3 जी, हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शैबा से लड़ते और जो है रबीआ शैबा से लड़ते हैं और हमजा उतबा से लड़ते हैं और मौला अली वलीद से लड़ते हैं। सबसे पहले हजरत हमजा जो है अपने मुकाबिल वाले को मार के गिराते, 2 मार में जो है उन जमीन पे। मौला अली इधर 2 मार मारते, उनका आदमी जो है उनका मुकाबिल में जो आया उन जमीन पे। इधर रबीआ बिन अल हारिस में और शैबा में जो लड़ाई होती तो दोनों की तलवार एक दूसरे को लग जाती, यानी हजरत उबैदा के पैर पे लग जाता और उसको भी जख्म लग जाता, सामने वाले दोनों जख्म खा के नीचे गिर जाते। तो ये दोनों हजरत मौला अली और अमीर हमजा दोनों इधर पलट के आते, अपने अपने आदमियों को मार के इधर पलट के आके ये तीसरे को भी वो लोग खत्म कर देते और हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उठा के लाते। अब इधर के मुसलमानों की तरफ के 3 में से एक भी नहीं कत्ल हुआ है, एक भी नहीं शहीद हुआ है, इधर के तीनों हार गए। कुफार को गुस्सा आता, अबू जहल ऐलान कर देता वार अटैक बोल के, जो है क्लैश शुरू हो जाता। मुसलमान एक नई स्ट्रेटेजी, यानी जो कुफार में उस वक्त तक अरब में ये स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई गई थी, उनको नहीं पता था। वो कैसा था, मुसलमान अटैक नहीं करे, जब कुफार अटैक करते तो मुसलमान जो है एक लाइन बना के ठहर जाते, जिस तरह से नमाज में लाइन बना के ठहरते और उनके हाथों में दे देते तीर। ये लोग को अंदाजा नहीं है क्योंकि ये लोग उस तरह की जंगें लड़े हुए नहीं है, यहाँ पर कोई बादशाह नहीं था, कोई इस तरह का नहीं था, तो उनको अंदाजा नहीं था। ये लोग लाइन बना के ठहरे और कुफार आ रहे हैं तेज, पहाड़ पे से उतर के घोड़े दौड़ाते हुए तेज तेज आते, इधर ऑर्डर देते तीर चलाओ, तीर चलाए, फिर तीर चलाओ, फिर तीर चलाते, फिर तो वो लोग की स्ट्रेटेजी क्या रहती है, अटैक करना फिर पीछे हटना, अटैक करना फिर पीछे हटना। तो वो जैसा अटैक करे उनके लोग गिर रहे हैं, फिर पीछे हटे, फिर अटैक करे तो फिर उनके लोग गिर रहे हैं। लोग बोले कि भाई आगे पीछे होने में तो वेस्ट हो जा रहा, तो वो लोग अटैक कर देते। जब ज्यादा करीब आ जाते तो इधर मुसलमान भी जो है उनकी तरफ अटैक कर देते और हमला कर देते। इस तरह से क्लैश शुरू हो जाती और जबरदस्त जो है जंग शुरू हो जाती। अब ये जंग चलते रहती, जबरदस्त जंग चलते रहती है और इस जंग में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ठहरे हुए रहते। उन्होंने कहते
ایک بچہ میں محسوس کرا, 2 بچے آئے میرا رائٹ اور لیفٹ پہ, ایک بچہ یوں پیر پہ میرے کو مارا, میں پلٹ کے دیکھا کیا ہے بیٹے, جی کیا ہے بیٹے, اس کا نام رہتا معاذ. ایک معاذ ہے, ایک معوذ ہے. یہ آ کے بولتے کہ انکل یہ بتائیے, امی کا لفظ استعمال, انکل آپ یہ بتائیے کہ یہ پورے میدان میں ابو جہل کون ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ یہ ایک بچہ پوچھ رہا ہے جس کی عمر 14 ایئرز بتائی گئی ہے تاریخی کتابوں میں, 14 ایئرز, اور اس میں اختلاف بھی ہے. 14 ایئرز کا ایج کا بچہ جو ہے, آپ کی عمر کا 14 ایئرز کا بچہ جو ہے یہ بول رہا ہے کہ ابو جہل بتاؤ. ابو جہل کون ہے؟ پوری آرمی کا کمانڈر ان چیف ہے. اور ابو جہل کی پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ مسلمان خود اپنی زبان سے کہہ رہے تھے کہ اتنا بڑا سرکل اطراف میں کیا کہتے ہیں اپنے گارڈز کا اس رکھا ہوا تھا کہ ابو جہل کے قریب بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. جی ابو جہل, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسلمان جہاں نیچے ٹھہرتے اس کے پیچھے حصے میں چھوٹا سا پہاڑ رہتا, وہ پہاڑ کے اوپر ایک جگہ بنا دیتے, عریش بولتے, یعنی وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کو دیکھ سکتے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر رکعت بن کے ٹھہر جاتے, اللہ دعا کرتے ہوئے ٹھہر جاتے, اور بار بار یہی دعا کرتے, یا اللہ اگر آج یہ 313 ختم ہو گئے تو پھر زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں, اے اللہ تو کامیابی دلانا ہے. یعنی اتنا دعا کرتے رہتے. حضور کا جو شایہ رہتا, شال جو رہتی, وہ بار بار زمین پہ گر جاتی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اٹھاتے اور اڑاتے جاتے اور بولتے, یا رسول اللہ آپ یقین رکھیے, اللہ کامیابی دے گا, اللہ آپ کو کامیاب کرے گا, اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. بہرحال یہ سچویشن وہاں پر ہے اور حضور وہاں سے نظر رکھے ہوئے ہیں. اب ادھر کلاش چل رہا. عبد الرحمن بن عوف سے یہ بچہ پوچھتا تو انہوں بولتے, اچھا آپ بڑے بڑے فائٹرز ہیں وہاں گراؤنڈ کے اوپر اور آپ یہ بول رہے ہیں. اچھا اتنے میں یہ پورا عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں یہ بچے سے میں بات نہیں کر رہا. دوسرا بچہ بازو سے بولتا, جی انکل ابو جہل کون ہے اس کے اندر سے؟ ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے تلوار ہیں, تلوار ہے ان کے پاس بھی, جو بھی ان کے پاس ہے تیاری وہ ہے. اچھا بولتے, آپ لوگ کیا؟ وہ تو یہ بچے بولتے ہم لوگ سنے ہیں, یہ لوگ مدینے کے بچے ہیں, معاذ بن عفرا, معوذ بن عفرا, اور بعض نے کہا معاذ بن عمرو بن جموح ہے. بہرحال معاذ بن عفرا, معوذ بن عفرا, عوف بن عفرا, یہ تینوں میدان میں آتے, تینوں بھائیاں رہتے یہ ایک ساتھ ایک ہی گھر کے. ان کے شمائل ترمذی میں بھی ہم حضرت معاذ بن عفرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں تو یہ تینوں آتے, اور معاذ بن عمرو بن جموح بھی ایک چار. تو یہ 2 بچے معاذ اور معوذ جب پوچھتے, بولتے آپ لوگ کو کیا ہے؟ بولے تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم سنے ابو جہل نام کا ایک آدمی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیتا ہے. آج ہم واپس جائیں گے اپنے گھر کو یا ان واپس جائیں گا, دونوں میں سے کوئی ایک واپس جائیں گا. تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے کو تعجب ہوا, اتنے چھوٹے بچے یہ لوگ کریں گے کیا؟ چلو اب پوچھے تو بتا تو دو. وہاں ہے دیکھو بیٹے, وہاں وہ جو سرکل میں ٹھہرا ہوا ہے نا وہ ہے. تو یہ دونوں بچے نکل جاتے. اب جو ہے جنگ چلتے رہتی, ادھر سے ادھر جنگ, ادھر سے ادھر جنگ ہو رہی, وہ ہو رہا, یہ ہو رہا, اور یہ پورے میدان کے اندر سب سے زیادہ جو چھائے ہوئے تھے, سب سے زیادہ جی حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زبردست فائٹ کر رہے تھے. زبیر بن العوام بھی بہت بڑے فائٹر ہیں, انہوں بھی لڑ رہے تھے. حمزہ بن عبد المطلب کے بارے میں کون کیا پوچھ سکتا, انہوں تو ہے اسد اللہ و اسد رسول, اللہ اس کے رسول کا شعر ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ بن عبد المطلب کو. لیکن سب سے آگے جو فائٹ کر رہے تھے اور سب سے زیادہ جو تیز رفتار سے کفار کی لاشوں کو گرا رہے تھے وہ مولا علی تھے. مولا علی علیہ السلام, جن کے بارے میں لوگ یہ سمجھ رہے تھے تو یہ تو ینگ بچہ ہے, ابھی کم ایج تھی نا مولا علی کی اس وقت, لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ کم عمر بچہ ہے, یہ کہاں اس کو میدان کا تجربہ ہے, زندگی کے پہلے جنگ میں اترا ہے, اس کو کہاں معلوم. لیکن حیرت میں رہ گئے لوگ جو مولا علی جس رفتار سے لوگ کو مار رہے تھے. تھوڑا سا چانس دیکھ کر وہ بچے جو ہے اچانک ابو جہل پر اٹیک کرتے. وہ گارڈز کو بھی وہ خیال نہیں جاتا کہ اتنے چھوٹے بچے اٹیک کر سکیں گے, وہ بھی ابو جہل کے اوپر. ابو جہل بہت طاقتور فائٹر, بہت طاقتور آدمی, اور گارڈز کے بیچ میں اچانک یہ لوگ حملہ کرتے. اچانک یہ لوگ حملہ کرتے تو ایک بچہ آتا, ایک طرف سے جو ہے ابو جہل کے پیر پہ مارتا, کیونکہ ان گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا, یہ لوگ پیدل تھے, تو ایک پیر پہ مارتا اور ایک پیر پہ مارتا, دوسری طرف سے مارتا. جیسا ایک بچہ ادھر وار کرتا, دوسرا جو گارڈ رہتا وہ اس کے اوپر اٹیک کر دیتا, اور یہ بچہ جو ہے وہ گارڈ پر اٹیک کر دیتا. تو ایک گارڈ پہلے مارا جاتا, ابو جہل ادھر نیچے گرتا اور دوسرا بچہ جو رہتا اس کے اوپر اٹیک کرتا. 13 اور 14 سال کا ایک بچہ اور 14 سال کا ایک بچہ جو ہے, ایک معوذ بن عفرا جو وہاں پر شہید ہو جاتے, پھر تھوڑی دیر کے بعد عوف بن عفرا شہید ہو جاتے, اور معاذ بن عفرا جو ہے وہ ابو جہل کو مارتے. ان سے پہلے جو ہے جب ابو جہل اس طرف گرتا تو معاذ بن عمرو بن جموح جو ہے, یہ بچے, یہ سارے بچے ہیں, یہ ادھر کا بچہ جو ہے اٹھ کے ایک ان کو
गर्दन पे मारता तो गर्दन का एक हिस्सा कट जाता और 2-3 मरतबा वो लोग तलवार मारने में कामयाब हो जाते और पूरा मैदान दंग रह जाता कि कोई सोचा नहीं था कि अबू जहल को बच्चे मार देंगे और बच्चों के हाथों अबू जहल मर जाता, वो उसकी लाश पड़ी हुई रहती और मैदान चलते रहता, इन उसको मारा उन उसको मारा। जैसा ये बात ऐलान होती कि कमांडर इन चीफ मर गया तो कमांडर मरते क्या होता, लश्कर हैबत शुरू होती। अब उल्टा भागो, जब भाग रहे थे तो मुसलमान जो है उनके पीठ पीछे लगे और उनको मारने लगे। और इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाया कि मुसलमानों के सब्र को देखकर इज़ तस्तगीथून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइका, अल्लाह तबारक व तआला ये ऐलान किया जब तुम अल्लाह को मानते हो और अल्लाह ताला से मदद मांग रहे हो तो हमने अल्लाह तबारक व तआला वादा किया और अल्लाह ताला ने तुमको मदद किया है, 1000 फरिश्तों को हमने आसमान से उतार दिया है मुसलमानों के मदद के लिए। और वो यानी कुफ्फार मरते जाते और मुसलमान मारते उसमें उतबा मर गया। ये कुरैश के बड़े ताकतवर लोग हैं। ये उतबा मर गया, उसके अंदर शैबा मर गया, उसके अंदर उमैया बिन खलफ मर गया, उसके अंदर अबू जहल मर गया, उसके अंदर मैं लिस्ट गिन रहा था। यानी जब वो लोग निकले थे ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे थे कि वो लश्कर में कौन कौन है। वो जो लड़का बोलता नहीं, वो 9 से 10 ऊंट काटे हुए, वो लड़का बोलता इनू भी है, इनू भी है, इनू भी है, इनू भी है। तो तकरीबन सरदारा रहते उसके अंदर जी। 2 लोग उसमें बड़े नहीं रहते, सिर्फ 2 लोग बड़े। कौन 2 लोग? एक अबू लहब नहीं था वहां पर, और दूसरा अबू सुफियान। क्योंकि अबू सुफियान पहले अपनी आर्मी को धोखा दे दिया, अपनी आर्मी को बोला कि तुम वहां पहुंचो, हम पहुंच रहे हैं, और खुद जो है अपना माल बचा के निकल गया। जंग पूरा लड़ा दिया और जो है वो उस तरफ निकल गया। तो अब ये इधर लाशें गिर रहे हैं, इधर लाशें गिर रहे हैं, वो लोग भाग रहे हैं और मुसलमान जो है उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं और उनका खींच रहे हैं और तोड़ रहे हैं और मार रहे हैं और पीट रहे हैं। और इस तरह से जो है जंग खत्म होती और कुफ्फार जो है मैदान छोड़ के भागते। 70 कुफ्फार में से 70 लाश गिरते हैं, 70 आदमी उनके मारे जाते और 70 अरेस्ट हो जाते हैं। 70 लोग इसमें अरेस्ट हो जाते हैं और मुसलमानों में से 14 शहीद होते। 14 मुसलमान हैं। 330 में से 14 गए तो 299 बचे हुए थे। 14 आदमी जो है, जिसमें से 6 बताया जाता है कि 6 मुहाजिरीन में से थे और 8 अंसार में से थे। यानी ओरिजिनल मदीना वाले जो थे अंसार, वो लोग 8 थे, और माइग्रेट होके जो मदीना गए थे उनमें से, हिजरत जो करके गए थे उनमें से 6। इस तरह से यानी जंग खत्म होती है और मुसलमानों की मुकम्मल फतह हो जाती। काफी पैसा, हथियार, उनके खाने पीने का सामान, ऊंट, ये वो जो है सब छोड़ के बस अपनी जान बचा के कुफ्फार भागते और मुसलमान जो है जीत जाते। और इसमें जब यानी अंदाजा किया जाता कि कौन किसको मारा, तो आप ताज्जुब करेंगे कि मुख्तलिफ रिवायत है। जो सबसे मजबूत रिवायत मुझे मिली है, मौला अली अलैहिस्सलाम के अकेले के हाथ पर, यानी 300 आदमी मिलकर 70 को मारे ना, 70 को मारे जी, 70 को मारे। उसमें से मौला अली अलैहिस्सलाम अकेले 17 आदमी को मारे हुए, 17 आदमी को। और जंग कितनी देर चली? सुबह से लेकर दोपहर तक ही चली, बस आधे दिन में, हाफ डे में काम खत्म हो गया, पूरी जंग खत्म हो गई हाफ डे में। 17 की रिवायत है। और भी रिवायतें हैं, 21 की रिवायत भी है कि मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ से 21 लोग मारे गए। और इसी तरह की एक रिवायत आती है कि मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ पर 34 आदमी मारे गए। 34 यानी जितने लोग मरे हैं उसके 50%, ऑलमोस्ट 50%। 70 मरे थे, उसमें 34, 35, 40, 50% हो गया ना। तो अब आप मान लो कि आधे लोग को मौला अली मारे हैं, या 34 से आप आधा कर लीजिए जी, 17 होते ना, 34 का आधा, यानी क्वार्टर जितने लोग मारे हैं, पौ मैदान मौला अली मारे हैं, और बाकी 3/4 जो है वो पूरा लश्कर मिलकर वो पूरा मारा। तो मौला अली अलैहिस्सलाम वन साइडेड, यानी जो क्या कह सकते हैं आप, मैन ऑफ द वॉर कह सकते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम इस तरह से मैदान को जीतते हैं और वो जो 70 आदमी पकड़े जाते हैं, फिर उनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जंग जीतने के बाद फिर वहां पर ठहरते और कैंप करते, यानी खत्म हो गई जंग बोलकर चले नहीं जाते, और 2-3 दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मैदान पर कैंप करे हुए रहते हैं, ताकि यानी एक रौब बने, एक मैसेज जाए कि हम अभी ठहरे हुए हैं, अभी हम ठहरे हुए हैं। तो इस तरह से वो कुफ्फार की जो लाशें रहते, वो जो सूखे हुए बौलियां थे वहां पर कुछ, वो बौलियों के अंदर उनकी लाशों को डाल देते, उनकी लाशों को वो बौलियों के अंदर डाल देते। और मुसलमानों के जो अमवात रहते वहां पर उनकी भी तदफीन की जाती, बाज़ाब्ता उनके लिए कब्रें खोदी जाती, और 14 वहां पर
ان کو دفن کرتے اور ان لوگوں کو جو ہے سکی بولی میں ایک جگہ ڈال دیتے, اور جو آدمی جس کو قتل کرا تھا اس کا مال اس کو دے دیتے. جی طریقہ ہوتا ہے یہ, یعنی اگر میں کسی کو ماروں گا تو اس کا جو چاقو ہے, تلوار ہے, اس کا شیلڈ ہے, اس کا جو بھی ہے ان کو مل جاتا, اس طرح سے جو مارا اس کو مل جاتا وہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم کرتے. جب معاذ اور معوذ کی بات آتی کہ ابو جہل کا جو مال نکلا وہ کس کو دینا ہے, تو جب بلاتے تو ان میں سے ایک معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن عفراء, یہ دو نوجوان سامنے آتے اور دونوں بولتے کہ ہم مارے, میں مارا. جی دونوں کے درمیان گفتگو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی تلواروں کو دیکھتے, پہلے پوچھتے کہ تلواروں سے خون پہنچ دیے کیا, نہیں یا رسول اللہ نہیں پہنچے. تو ان کی تلوار دیکھتے, ان کی تلوار دیکھتے اور بولتے معاذ بن عمرو بن جموح کو یہ دیا جائے, کیونکہ پہلا اٹیک اس کا تھا. تلوار دیکھ کے فرماتے سرکار پہلا اٹیک اس کا تھا, انہوں نے بعد میں مارا ہے. مارے دونوں مل کر, سرکار یہ فرماتے قتل دونوں مل کر کرے, لیکن فرسٹ اٹیک پہلا جو چاقو تلوار جو گھونپا تھا وہ اس کا تھا, لہذا پیسہ اس کو جائے گا اس کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے تقسیم کرتے. اور ان کے اور جو دو بھائی رہتے عوف بن عفراء اور معوذ بن عفراء, وہ دونوں میدان جنگ میں شہید ہو جاتے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپسی کا اعلان کرتے, اور جب واپس جاتے رہتے تو وہ جو کنواں جہاں پر مشرکین کی لاشوں کو ڈالا گیا تھا وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور جا کر بولتے ہیں کہ اے قریش, اے کفار, بڑے الفاظ ہے وہ لمبے چوڑے, بخاری شریف میں بھی ذکر ہے, کیا تم کو وہ مل گیا جو تم دعویٰ کرے تھے کہ وہ لوگ دعویٰ کرے تھے کہ ہمارے خداؤں نے ہم سے وعدہ کیا ہم جیتیں گے. ان کے پاس بھی تھے نا وہ بڑے بڑے مورتیاں وغیرہ, تو اس کے اوپر انہیں چڑھاوے کر کے آئے تھے کہ ہم جیت کے رہیں گے. میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جیتیں گے, ہم جیت گئے. کیا آپ کے خدا بھی آپ سے کچھ وعدہ کرے تھے تو آپ لوگ کو ملا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یا رسول اللہ, لاشاں ہیں, سڑ رہے ہیں وہ, آپ ان سے بات کر رہے ہیں, سنتے کیا؟ لاشاں ہیں جی, جی ایف کہتے ہیں, جیفتن, مردار, ڈیڈ باڈیز, اس طرح سے ہے, کیا وہ لوگ سنتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عمر آپ سے اچھا سن رہے ہیں وہ لوگ, آپ سے اچھا سن رہے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ میری آواز ان کو پہنچا رہا ہے اور وہ لوگ برابر سن رہے ہیں اور حسرت کر رہے ہیں وہ لوگ. جی اس طرح سے جب واپس مدینہ شریف آتے تو پھر وہ جو 70 وہ آتے نا, اسیر کیا بولتے ہیں قیدی کو انگلش میں؟ نہیں سلیو نہیں بولتے, ہاں پریزنرز کہیں یا اس طرح کا جو بھی ہے. تو بہرحال وہ لوگوں کو لاتے, تو اب اس میں مشورہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا. تو اس میں تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتے وہ لوگ. کچھ لوگ وہ رہتے جن کو کہا جاتا ہے کہ بھئی ان کو قتل کر دو, ختم, کیونکہ یہ لوگ ایسے تھے کہ یہ بڑے فسادی ہے, ان کو چھوڑیں گے تو یہ لوگ پھر تیاری کر کے اٹیک کریں گے, ان کو کچھ بھی کرو یہ لوگ کو فائدہ نہیں ہے, تو ان کے گردن مارتے. پھر ان کی گردن کون مارنا؟ جو بھی مار رہے ہیں آگے کی دشمنیاں ہیں, ان کا خاندان بھی تو ہے نا, پھر کون مارنا؟ تو حضور فرماتے علی, ان کے گردن مارو. مولا علی علیہ السلام وہاں پر بھی یہ بلا وجہ نہیں تھی, یہ مشرکین مکہ اور یہ جو یعنی بعد تک یزید کے زمانے تک جو دشمنیاں چلے یہ بلا وجہ نہیں تھے. یہ وجہ یہ تھی کہ ان کے ہر بڑے کو, ان کے ہر شیطان کو موت مولا علی کی تلوار سے ملی تھی. اس وجہ سے یہ مولا علی اور ان کی اولاد امام حسن, امام حسین اور امام زین العابدین اور عبداللہ بن المحض اور سارے ان کے جو ہے حسن مثنی وغیرہ, یہ جو جتنے دشمنیاں ہوئے آگے, یہ دشمنیوں کی وجہ یہ تھی کہ یہ شیطانوں کے جتنے باپ دادا تھے وہ سب مولا علی علیہ السلام کی تلوار سے مارے گئے تھے. اور وہ کچھ حصے کو مار دیا گیا تھا, اور کچھ افراد وہ تھے جن سے کہا گیا تھا ٹھیک ہے تم اتنے پیسوں کا انتظام کر لو, اپنے ریلیشن میں بات کر کے کہیں سے بھی پیسہ منگا لو, پیسہ دے دو, ہم تم کو چھوڑ دیں گے. اور کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے اس میں جو پریزنرز تھے, قیدیاں تھے, تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ لوگ جو ہے مسلمان بچوں کو, ایک آدمی اگر 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا اچھے سے سکھا دیا تو ان آزاد ہے. ایجوکیشن آپ لوگ تعلیم دے دو, ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو, آپ لوگ آزاد ہو جائیں گے. تو اسکول گئے باضابطہ, اور وہ جو قیدی حضرات تھے وہ لوگ بیٹھ گئے لکھنے کے واسطے, لکھانے کے واسطے اسکول کھل گیا. اور وہ پریزنرز کہتے ہیں, وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہم کو, یعنی مسلمان جو قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کرے, جو کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہی فرما دیے تھے کوئی قیدی پر ظلم نہیں ہوگا, تم جو کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ, تم جو پیتے ہو ان کو پلاؤ. تو تھے تو وہ لوگ قیدی, لیکن وہ ان سے ٹیچنگ کا کام لیتے تھے, اور صحابہ جب تک ان کو کھانا نہیں کھلاتے تھے خود کھانا نہیں کھاتے تھے. پہلے ان کو کھانا پیش کرتے تھے پھر اپنا کھانا کھاتے تھے, پہلے ان کو پانی پیش کرتے تھے. وہ لوگ تعجب, یعنی انسان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا. قیدیوں کو تو ان کے کپڑے کھینچ لیتے, ان کو کوڑوں سے مارتے, ان سے پتھراں اٹھواتے, ان کو آتے جاتے لات مارتے, یہی ہوتا ہے. آج بھی جو جنگی قیدی ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. حالانکہ اتنے بہت UN کے ذریعے اتنے سارے کیا کہتے ہیں قانون بن گئے ہیں کہ قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک ہو ویسا سلوک ہو, مگر کچھ نہیں ہوتا,
کچھ نہیں ہوتا, صرف ظلم ہوتا ہے ان کے اوپر. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے سے صحابہ کرام اتنا اچھا سلوک کرتے کہ وہ لوگ خود جا کے بعد میں بولتے ہیں کہ بھائی جب وہ لوگ اپنا کام کر دیے, ٹارگٹ کمپلیٹ کر دیے, مسلمان بچوں کو سکھا دیے, جب وہ پلٹ کے واپس مکہ پہنچتے وہ لوگ بولتے یار یہ عجیب اسلام ہے, یہ عجیب مسلمان ہے, یہ عجیب نبی ہے. ہم ان کو قتل کرنے گئے تھے اور انہوں جو ہمارے کو بٹھا کے کھانا بھی کھلائے, پانی بھی پلائے, کپڑا بھی پہنائے, اور کبھی ہم کو جو ہے اس طرح سے نہیں رکھے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور یہ اسلام کی تعلیم رہی. جنگ بدر میں ہم کو جو سیکھ ملتے ہیں, جی جنگ بدر میں جیسے کہ میں بتایا کہ واقعہ بہت بڑا ہے, اس میں قصص بہت ہے, اس کے اندر کے واقعات بہت ہے, لیکن ہم بالکل اختصار کے ساتھ مکمل کر لیے واقعہ کو. اس میں سے ہم کو کچھ سیکھ ملتے ہیں, کچھ تعلیم ملتے ہیں. اس میں سے ایک 7 پوائنٹس تو بہت زیادہ تھے, میں جو ہے ایک 7 پوائنٹ یہاں پر لکھ کر رکھا, میں آپ حضرات کو سمجھا کہ یہ 7 پوائنٹ میں اس میں سے بتا دوں. تو پوائنٹ نمبر 1, دیکھو اللہ کے نبی ہے اور اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی توکل اللہ پہ نہیں کرتا ہے. اللہ پہ بھروسہ اللہ کے نبی سے بھی بڑھ کے کوئی کریں گے کیا؟ ہم اتنا بھروسہ کر سکتے کیا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, رائٹ. اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسباب کو اپنائے. اسباب یعنی دنیاوی اسباب, اسٹریٹجی بنانا, اپنے آدمیوں کو بھیج کے کہاں سے قافلہ آ رہا دیکھو, لشکر کتنا آیا دیکھو. اللہ تعالیٰ وعدہ کرا تھا نا 2 میں سے 1 مل کے ہی رہیں گا, تو وننگ تو کمپلسری تھی, اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جانا تھا. مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھروسے کا یہ معنی ہرگز نہیں بتایا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ, نہیں. کامیابی تو اللہ تعالیٰ ہی دے گا, لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جتنا ہم سے ہو سکتا اتنا پورا کرنا, اتنا پورا کر کے پھر اللہ کو بولنا کہ مولا میرے سے جو ہو سکتا تھا میں کر دیا, آگے مولا تو مدد کر دے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سیکھ دیے کہ اسباب کو اپنائیں. جی کس جگہ پہ ٹھہرنا چاہیے اور کہاں پر کرنا چاہیے, بولیوں کو بند کر رہے ہیں, دیوار اٹھا رہے ہیں سامنے, یعنی دنیاوی اسباب اس کو اپنائے. نمبر 2, جب لشکر آ کے ٹھہرا تھا نا, جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک کافر آیا تھا, اچھا خاصا فائٹر تھا, اچھا لڑنے والا تھا, اور وہ کافر جو ہے وہ آ کے بولا کہ میری دشمنی ہے مکہ والوں سے, ان ہے مشرک, خراب آدمی ہیں, اسلام قبول کرنے تیار نہیں. ان بولا مگر میری دشمنی ہے مکہ والوں سے کسی اور ریزن سے, تو آپ لوگ جب لڑنے ٹھہرے مکہ والوں کے ساتھ تو میں آپ لوگ کے ساتھ مل جاتا ہوں. آپ الگ ریزن سے لڑ رہے ہیں, میں الگ ریزن سے لڑ رہا ہوں, پر ریزن دونوں کا ایک ہے, تو میں آپ لوگ کو سپورٹ کرتا ہوں, آپ لوگ کے ساتھ ان سے لڑتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں, ہم مشرک کی مدد نہیں لیں گے. ان بولتا کہ بھائی میں آپ لوگ کا ساتھ دیتا ہوں, میں سپورٹ کرتا ہوں آپ لوگ کے ساتھ, آپ لوگ کا نمبر کم ہے, ایک آدمی بڑھ رہا تو بڑھنے دو نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں, ہم مشرک سے مدد نہیں لیتے, آؤٹ. تو آخری میں کوشش کرتا اور اس کے بعد جو ہے مسلمان ہو جاتا ہوں. ان بولتا ٹھیک ہے میں مسلمان. ہاں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں ہمارا مذہب قبول کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ آنا. اس کے اندر کیا سیکھ دے رہے ہیں؟ اس کے اندر ایک سیکھ دے رہے ہیں کہ بھلے آپ کی ٹیم چھوٹی ہو, بھلے آپ کو اسٹرگل زیادہ کرنا پڑے, برے انسان کو اپنا دوست نہیں بنانا, برے انسان کو اپنا ساتھی نہیں بنانا. ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں, چھوٹا سا ایگزامپل. پاکستان کو دیکھ لو, آج کے کرنٹ جو سچویشن ہے پاکستان میں, پورا پاکستان جانتا ہے, انٹرنیشنلی ہر انسان جانتا ہے کہ جو موجودہ وزیر اعظم جو بیٹھا ہوا ہے, پرائم منسٹر پاکستان کا جو ہے عمران خان, سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آدمی اچھا ہے, آدمی اچھا. میں لیٹسٹ آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, آدمی اچھا ہے. آپ کسی سے بھی پوچھ لو کہ بھئی آدمی عمران خان کیسا ہے, عمران خان اچھا آدمی ہے, مگر پاکستان کے حالات کو اچھا کر سکا؟ نہیں کر سکا. نہ مہنگائی کو کم کر سک رہا, نہ کرپشن کو ختم کر سک رہا, نہیں کچھ نہیں کر سک رہا. کیوں نہیں کر سک رہا عمران خان, کیوں نہیں کر سک رہا؟ کیونکہ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب بار بار بولے تھے کہ عمران خان اگر یہ سسٹم میں رہ کر, یہ برے لوگوں کو ساتھ میں لے کر اگر آپ الیکشن لڑیں گے تو الیکشن تو جیت جائیں گے, آپ شاید الیکشن جیت جائیں گے, لیکن اس کے بعد اچھا نہیں کر سکیں گے, کیونکہ آپ کے کیمپ میں, آپ کی ٹیم میں خود کرپٹ لوگ موجود ہے. آپ کسی کرپٹ آدمی کا آپ انویسٹیگیشن بٹھائیں گے تو اس کا لنک اس کے ساتھ نکلتا, رائٹ. آپ کی ٹیم کا ہی آدمی ہے. ان بولتا کہ انویسٹیگیشن رکاؤ, اگر نہیں رکائیں گے تو میں گورنمنٹ کے اگینسٹ ووٹ دے دوں گا, آپ مائنورٹی میں آ جائیں گے پارلیمنٹ میں, آپ کی گورنمنٹ گر جائیں گی. تو آپ کو گورنمنٹ بچانے کے لیے آپ انویسٹیگیشن نہیں کرنا, آپ گورنمنٹ بچانے کے لیے آپ برائبری کو نہیں روک سک رہے ہیں. تو آدمی اچھا رہنے کے باوجود اچھا کام نہیں کر سکتا. شیخ الاسلام پہلے بولے تھے یہ بات, الیکشن سے پہلے بولے تھے, لیکن عمران خان کو سمجھ میں نہیں آئی. عمران خان جو ہے یہ سمجھے کہ نہیں, میں الیکشن تو ایک مرتبہ جیت جاؤں, اس کے بعد پاکستان کو اچھا کر دوں گا. آدمی اچھا ہے, لیکن ساتھ میں بروں کو لے لینے کی وجہ سے پوری کوشش کرنے کے باوجود 1% بھی پاکستان کو اچھا نہیں کر پا رہا. جو اسٹیٹس وہ اس وقت تھا وہی اسٹیٹس ہے, بلکہ اور مہنگائی بڑھ گئی اور حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. اب لیکن آدمی اچھا ہے. تو اس میں ایک سیکھ ملتی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو, آدمی کم تھے, ہتھیار کم تھا, مشکل وقت تھا, لیکن مشکل سے مشکل وقت کو فیس کر رہے ہیں
لیکن برے لوگ کو ساتھ میں نہیں لیے. یہ ایک سیکھ ملتی ہے جنگ بدر سے. نمبر 3، جب اونٹوں پہ بیٹھ کے آ رہے تھے نا، تو میں بتایا کہ ایک ایک اونٹ پہ 3 آدمی باری باری بیٹھ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس باری میں تھے. آپ سوچ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کنٹینیو اونٹ پہ بیٹھ کے نہیں آئے، تھوڑی دیر اونٹ پہ بیٹھتے، تھوڑی دیر نیچے چلتے، اور دوسرے لوگ اونٹ پہ بیٹھے رہتے. وہ ساتھ میں جو صحابہ رہتے ہیں، حباب بن المنذر نہیں، دوسرے صحابی ہے، اس وقت نام میرے ذہن سے جا رہا ہے ان کا. وہ صحابی ایک رہتے ہیں اور مولا علی رہتے ہیں، اور حضور تینوں مل کر ایک اونٹ ڈیسائیڈ ہوتی. یہ دونوں عرض کرتے ہیں، مولا علی اور دوسرے صحابی جن کو بعد میں سرکار بھیج دیے تھے ایز اے مدینے کے گورنر بنا کر میدان جنگ میں رہنے، وہ انہوں عرض کرتے، یا رسول اللہ ہم نہ چل لیتے پیدل، آپ مت اتریے اونٹ سے، آپ سواری پہ بیٹھے رہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، تم لوگ میرے سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں، ہاں تم لوگ میرے سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں، اور تم لوگ کو جتنا ثواب چاہیے نا، میرے کو بھی اتنا ثواب چاہیے، میرے کو بھی ثواب چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عمل کے ذریعے یہ بتائے ہیں کہ لیڈر جو ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائے ہیں کہ وہ خود بھی ورکرز کے اور ٹیم کے اپنے جو ساتھی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کام کرنا، ان خود بھی کام کرنا. یہ ہمارے حکمرانوں کی طرح نہیں ہوتا. ہمارے حکمرانوں میں کیسا رہتا، جو لیڈر بن گیا ہوں تو بس اے سی روم سے نکلتے ہی نہیں باہر سے، اے سی روم سے انہوں باہر ہی نہیں نکلتے، انہوں خالی لوگ کام کرتے رہنا، گھسے جاتے رہنا. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد قباء تعمیر ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر لوگوں کے ساتھ اینٹ اور پتھر اٹھانے لگے. صحابہ عرض کرے، یا رسول اللہ آپ بیٹھیے نا جھاڑ کے نیچے، ہم نا کنسٹرکشن کر رہے ہیں، آپ خالی آرڈر دیجئے. سرکار فرمائے نہیں، میں خود کروں گا. تو جنگ بدر کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دیے کہ لیڈر آرڈر دینا اور ساتھ کبھی کبھی جو ہے اتر کر اپنے ورکرز اور اپنی ٹیم کے ساتھ خود کام کرنا. اس سے مورل ہائی بھی ہوتا ہے، قوت بڑھتی ہے، اور اپنی ٹیم کو اپنے لیڈر کے اوپر کانفیڈنس بڑھتا ہے. سیکھ نمبر 4، تعلیم نمبر 4 اس کے اندر جی، بغیر امیر کے، بغیر ٹیم لیڈر کے، بغیر کیپٹن کے کبھی ٹیم کو نہیں چھوڑنا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی کیپٹن رہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر کے لیے ادھر آئے تو میدان میں دیکھے، اندازہ کیے کہ ٹائم زیادہ لگنے والا ہے، اپنے ہی صحابہ میں سے ایک با اعتماد آدمی کو جو ہے واپس بھیج دیا مدینے کو، اور بولے جاؤ میں واپس آنے تک آپ میرے ڈپٹی رہیں گے اور مدینے کے آپ گورنر رہیں گے میرے واپس آنے تک. یعنی مدینہ کو وتاؤٹ گورنر، وتاؤٹ حاکم ایک دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چھوڑے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی کہ نماز پڑھانا، اور ایک صحابی کو واپس بھیجے، بولے آپ گورنر رہیں گے. تو یہ ایک تعلیم دیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کبھی بھی ٹیم چھوٹی ہو یا ٹیم بڑی ہو، ٹیم لیڈر ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ کیسا ہو جاتا معلوم، ورنہ آج کی جیسا ہندوستان کے اندر کانگریس کا جو حال ہے نہیں، وہ حال ہو جاتا. آپ دیکھو گزشتہ کئی سال سے یہ ٹیم میں یہ اتنی بڑی پارٹی ہے لیکن ان کے پاس پریزیڈنٹ نہیں ہے. جب تک پارٹی کے اندر پریزیڈنٹ فائنل نہیں ہوتا ہے، ٹیم لیڈر ڈیسائیڈ نہیں ہوتا ہے، وہ پارٹی کے اندر طاقت آ ہی نہیں سکتی. 5.5 کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب معلوم تھا کیسا کرنا ہے، حضور کو سب معلوم تھا. اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ لڑیں گے نہیں لڑیں گے، صحابہ سے مشورہ کرے. گراؤنڈ پہ اترنے کے بعد کہاں ٹھہریں گے، صحابہ سے مشورہ کرے. یہاں ٹھہرنے کے وہ دوسرے صحابی سے مشورہ لے کے پلیس چینج کرے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سکھا رہے تھے کہ دیکھیں کتنا بھی طاقتور کیپٹن ہو، کتنا بھی قابل ایبلٹی والا ٹیم لیڈر رہنے دو، حضور کے اتنا قابل تو نہیں رہیں گا نا جن کے اوپر اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ انٹیلیجنٹ اور جاننے والا تو نہیں ہوگا. اس کے باوجود جن کے پاس جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کے آتے، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیے. یہ دیے ہیں کہ مشورے سے کام کرنا. اپنے ماتحت لوگ رہتے، اپنے ساتھیاں رہتے، مشورہ لینا. میں بول دیا اور ختم. یہ ڈکٹیٹرشپ کا طریقہ اسلام میں بالکل پسندیدہ نہیں. شورا کا مزاج، مشورہ لینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیز کو بہت اہمیت دی. اور چھٹی سیکھ اس کے اندر کیا ملتی ہے کہ بھلے آپ کو کتنا بھی صحیح لگے اور کتنا بھی غلط لگے، بڑوں کا ادب ضرور کرنا. حباب بن المنذر کو جب نظر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عجیب جگہ ٹھہرا دیے لشکر کو، سرکار جانتے تھے یہ ہونا ہے اور ٹھہرا دیے، تو انہوں آ کے کیا بولے، یا رسول اللہ یہ جگہ غلط ہے آپ کا سلیکشن، آپ جو ہے ایسا مت ٹھہرائیے. ایسا بولے کیا کیسا بولے انہوں بولے یا رسول اللہ یہ اسٹریٹجی کے طور پہ ایسا ٹھہرایا گیا، یہ اللہ کا آرڈر ہے. تو نہیں، اللہ کا آرڈر نہیں ہے، بس ایک اسٹریٹجی کے طور پر ایسے سوچا گیا. تو یا رسول اللہ میں مشورہ دے سکتا ہوں؟ ہاں آپ مشورہ دے سکتے. تب انہوں مشورہ دیے. بھئی جنگ جاننے والا آدمی تھا، انہوں نے آ کے بولنا تھا یہ بالکل غلط فیصلہ ہے، یہ غلط ٹھہرا ہے، آپ بولنا تھا نا، مگر نہیں کہا. یعنی یہاں پر تعلیم دے رہے ہیں کہ اور سچویشن کیسا ہے
सिचुएशन का खाना पकाने का नहीं है, जॉब करने का नहीं है, हाँ फुटबॉल खेलने का, क्रिकेट खेलने का नहीं है, मौत और जिंदगी का मसला है। और वहां पर भी मौत और जिंदगी के मसले में भी अगर कोई एक्शन गलत होता हुआ नजर आया तो सहाबी ये तालीम दे रहे हैं कि अपने बड़ों से, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने जो लीडर है और अपने कायद है और अपने रहनुमा है, उनसे बात करने का अदब सिखाए। बड़ों से बात करने का अदब, कि डायरेक्ट कोई बड़े को आप गलत है नहीं कह सकते, ये अदब सिखाया गया जंग बदर के मैदान में। और सातवें और आखिरी पॉइंट जंग बदर में जो है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबे किराम मुत्तफिक होकर एक आरिश पहाड़ के ऊपर बना दिए थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाए थे कि आप यहां से निगरानी करिए, यहां से आप निगरानी करिए। ये होता है, यानी जो टीम लीडर होता है, जो बड़ा होता है, जो बुजुर्ग होता है, जो रहनुमा होता है, उसको वो मकाम कारकुनों के ऊपर जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आकर जो है मस्जिद की तामीर हुजूर के साथ अगर ईंटा उठा रहे हैं तो इन लोग भी समझ रहे हैं हाँ हुजूर भी हमारे बराबर ही चले, हम भी ईंट उठा रहे हैं, उन्होंने भी ईंट उठा रहे हैं, हम भी जंग कर रहे हैं, उन्होंने भी जंग चल रहे हैं, हम भी ऊंट पे बैठ रहे हैं, कभी नीचे उतर रहे हैं, सरकार भी ऊपर बैठ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, अपने बराबर समझ लिए? नहीं समझे। सरकार का ये तरीका है कि उन्होंने उतर के टीम के साथ काम कर रहे हैं, और टीम का तरीका ये है कि उन्होंने ऊपर एक जगह बनाए अरीश, और वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाए कि आप यहां से निगरानी करिए, देखिए हम उनको अगर कुछ भी जरूरत पड़ी तो ऊपर से देखने में और मैदान में ऑर्डर देने के लिए आपको सहूलत होती है, आप यहां से हमको ऑर्डर दीजिए। यानी कारकुनों की ये जिम्मेदारी होती है, टीम की ये जिम्मेदारी होती है, कोई भी मैदान हो, टीम की ये जिम्मेदारी होती है कि अपने लीडर, अपने बड़े और अपने रहनुमा और अपने मुर्शद को वो मकाम दे, उनको उनके नीचे उतर के आ जाने से वो आपके बराबर नहीं होते, हमेशा उनको आला और अरफा समझना और उनको बड़ा समझना। ये चंद तालीमात थे, 7 पॉइंट्स ये मेरे सामने थे। बहरहाल मैं जैसे कि बताया कि जंग बदर का यानी इतने बातें मैं इसमें छोड़ते हुए आगे बढ़ा हूं, इतने बातें, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कुरान सामने रखूं और कुरान करीम पढ़ते जाऊं और जंग बदर आपको सुनाते जाऊं। तिलावत मैं इसलिए ही किया कि थोड़ा सा मेरे दिल को सुकून मिले, क्योंकि वो आयत को देखने के बाद ऐसा अंदर से ऐसा कपकपी होती मेरे को जब वो कुरान वो पढ़ता हूँ, वो आयत उसके, और वो उसके अंदर जो कैफियत है वो मैं आपको सुनाऊं, लेकिन मजमून बहुत लंबा हो जाता, कम से कम 2-3 दिन लग जाते फिर उसको सुनाने के लिए, इतना वक्त तो हमारे पास है नहीं। इसलिए मैं मुख्तसरन जो है जंग बदर आपको सुनाया। अल्लाह तबारक व तआला इससे मुसलमानों को क़ुव्वत अता फरमाया, कुफ्फार के दिलों में एक हैबत आ गया, एक हैबत आ गई, और उनको एक मुस्तकिल डर लग गया कि मुसलमानों को ज्यादा तकलीफ मत दो, क्योंकि तकलीफ दे रहे थे वो लोग, सुबह शाम तकलीफ देते थे। उनको अंदाजा होगा कि अब मुल्क शाम नॉर्थ से जो भी बिजनेस होकर मक्के की तरफ काफिले आएंगे, बीच में मदीना मिलता है और उससे खतरा हो सकता है, लिहाजा उनको बिला वजह छेड़ो मत, कि अगर ज्यादा छेड़ेंगे तो वो लोग अगर पलट के अटैक करेंगे तो वो लोग कोई कमजोर लोग नहीं है। तो पॉलिटिकली भी कुफ्फार और कुरैश के अंदर कमजोरी आती है और मुसलमानों की मानवियात ऊंचे होते हैं और मुसलमानों की कुव्वत बढ़ती है। और इसके साथ अल्लाह तबारक व तआला ये पैगाम देता है, यानी ये इस वाक़े के जरिए ये पैगाम मिलता है कि मुसलमान कोई भी हो जब काम करने निकले तो अल्लाह के ऊपर भरोसा करके निकलना चाहिए। अपने तलवार कितने है, घोड़े कितने है, पैसा कितना है, ताकत कितनी, नहीं, जब अपनी सलाहियतों पर भरोसा नहीं, अपने से जितना हो सकता करना और हमेशा हक का साथ देना, हक का साथ देना, हक का साथ देना। हक की तरफ ज्यादा लोग हैं, मेजॉरिटी हक की तरफ है तो भी हक को साथ देना, माइनॉरिटी हक की तरफ है तो भी हक का साथ देना। और अगर हक का साथ देते हुए अकेले भी अगर होगा ना, पूरी दुनिया एक तरफ, आप अकेले एक तरफ, तब भी अकेले रह जाना, लेकिन हक को कभी नहीं छोड़ना, हक का साथ देना। और हक का साथ देते रहेंगे और भरोसा, अब मेहनत पूरी करेंगे, भरोसा सिर्फ अल्लाह ताला की जात पर करेंगे, अल्लाह तबारक व ताला यकीनन मदद फरमाता है, अल्लाह तबारक व ताला यकीनन मदद फरमाता है, कामयाबी मिलती है इससे। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि मौला रब्बे करीम हमको शुहदाए बदर का फैज़ अता फरमा, और जो मैदान जंग में शरीक थे उन 313 का फैज़ अता फरमा, उनकी क़ुव्वत ईमानी और उनका जो हरारत ईमान है उसमें से चिंगारी कुछ हमको अता फरमा। मौला रब्बे करीम हमारे हाल पे करम फरमा, मौला रब्बे करीम हमारे ईमान को कामिल बना दे, मौला रब्बे करीम हमारा ताल्लुक़ बिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूत बना दे, और आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए हम काम करें, और मौला तेरी रज़ा के लिए काम करें। हम में जो बीमार हैं मौला उनको शिफायाबी अता फरमा,
مولا رب کریم ہر طرف وبا پھیلی ہوئی ہے اور لوگ کافی بیمار ہے، پریشان ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے فائنانشیل اسٹیٹس میں کروڑوں لوگ پریشان ہیں مولا، فائنانشیل جو سچویشن ہندوستان کی بنتے جا رہی، کروڑوں لوگ ہندوستان میں اور دیگر مقامات میں، پاکستان میں، یورپ میں، ہر طرف، خاص طور پر ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جو سچویشن ہو رہی، مولا رب کریم دعا ہے کہ تجھ کو واسطہ ہے اہل بدر کا اور غازیان بدر کا اور شہدائے بدر کا واسطہ ہے، مولا یہ بلا کو دور فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، مشکل حال میں جو لوگ ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما دے، جو معاشی اور فائنانشیل پرابلمز میں آ چکے ہیں مولا، مسائل میں، مشکلات میں آ گئے، لونز میں، قرضوں میں آ چکے ہیں مولا، ان کے لیے کچھ رزق کو فراہم کر دے اور رزق میں وسعت عطا فرما، ان کے قرضوں کو ختم فرما اور ان کے رزق روزی روٹی میں ان کی برکت عطا فرما۔ مولا رب کریم ہم کو سچا مسلمان بنا دے، مولا ہم کو پکا مومن بنا دے، مولا ہم کو ایک اچھا انسان بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔